السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، تحریک طالبان پاکستان یا TTP ایک بار پھر سرگرم عمل ہے۔ ایک حالیہ کارروائی میں انہوں نے 16 مارچ کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک حملے میں فوج کے 2 افسران سمیت 7 سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ جواب میں پاکستان کی جانب سے سرحد پار کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان اور حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حدود میں صوبے خوست اور پکتیکا میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ TTP اور حافظ گل بہادر گروپ کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ افغانستان کے اندر پاکستان کے فضائی حملوں اور اس سے پہلے ہفتے کے روز پاکستان کی ایک فوجی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر اپنے رد عمل میں وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے دونوں جانب جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے طے کریں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر حملے میں لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے پر اور افغانستان میں فضائی حملے کے دوران سویلین ہلاکتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے وائس آف امریکہ کو ایک تحریری جواب میں کہا کہ ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے شروع نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ افغانستان دوبارہ کبھی بھی ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے جو امریکہ یا ہمارے شراکت داروں یا اتحادیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین پر مبینہ فضائی کارروائی کی مذمت کی ہے اور اسے افغانستان کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کی فضائی کارروائی میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 5 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان نے افغان حدود میں کارروائی کی ہے۔ بیان کے مطابق اس کارروائی میں حافظ گل بہادر گروپ سے وابستہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو TTP کے ہمراہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں اور پاکستانیوں کی اموات میں ملوث ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان گزشتہ 2 برس سے متواتر افغانستان کی اوپری حکومت کو ان کی سرزمین پر موجود TTP سمیت دیگر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے متعلق خدشات سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان پر الزام لگایا ہے کہ افغانستان میں بعض عناصر TTP کی سرپرستی میں مصروف ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ بیان کے مطابق افغانستان میں برسر اقتدار عناصر کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ TTP کی طرح کے دہشت گرد گروپ خطے کی سیکیورٹی اور امن کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں۔ امریکہ کے انسٹی ٹیوٹ آف پیس سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر اسفند یار میر کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی قیادت اور اس کے جنگجو مجموعی طور پر افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ یہی نہیں کہ وہ وہاں پر قیام پذیر ہیں بلکہ ٹریننگ، ریکروٹمنٹ اور فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف محاذ افغانستان میں بیٹھ کر چلا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران طالبان حکومت کے ساتھ TTP کے معاملات کو بارہا اٹھایا گیا، تاہم افغانستان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کارروائی اس ضمن میں نہیں دیکھی گئی، بلکہ طالبان حکومت نے TTP کے مسئلے کو ہمیشہ پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر اسفند یار میر کا کہنا تھا کہ انتخابات کے بعد ایک نئی سیاسی قیادت سامنے آئی ہے جو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے
افغانستان کے ساتھ کسی بھی خطرناک ایکشن کے لیے عسکری اداروں کی مکمل طور پر معاونت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ طالبان پر زور دیتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے نہ ہوں۔ اسفندیار میر کے مطابق امریکہ کے صدر دفتر کے ترجمان کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں امریکہ پاکستانی موقف کی تائید کرتا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ آنے والے وقتوں میں پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محاذ رائی کو تقویت نہیں دینا چاہتے۔ بی بی سی پشتو سروس کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران ذبیح اللہ مجاہد نے واضح کیا کہ افغان وزارت دفاع کی جانب سے پاکستانی حملوں کے جواب میں صوبے خوست، پکتیا اور پکتیکا سے متصل پاکستانی چوکیوں پر جوابی حملے ہوئے ہیں، جس میں نقصانات پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں طالبان ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے بجائے اپنے عوام کے سامنے افغانستان پر حملہ کر کے اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز کی جانے والی فضائی حملوں کے باعث حالات بجائے ٹھیک ہونے کے مزید تشویشناک صورت اختیار کر رہے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی میں شعبہ برائے ذرائع ابلاغ کے عامہ سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر سید عرفان اشرف کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی تغیرات کا شکار رہی ہے، جس کی وجہ سے سرحد سے دونوں اطراف شک اور بے اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے بقول پاکستانی ریاست ٹی ٹی پی کے خلاف سن 2007 سے برسر پیکار ہے۔ تاہم اگر ماضی میں دیکھا جائے تو کبھی ان کے خلاف دہشت گرد کہہ کے ان کے ٹھکانوں پر ملٹری اور فضائی حملے کیے گئے، تو کبھی وفود کے ذریعے ان کے ساتھ علاقے میں امن کی بحالی کے لیے مذاکرات کیے گئے۔ عرفان اشرف کے بقول آپریشن ضرب اسب کے بعد دیکھا گیا کہ ٹی ٹی پی قیادت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے سرحد پار دھکیل دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو چند سال بعد دوبارہ منظم کر لیا۔ لیکن پھر سن 2022 میں دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے ساتھ طالبان حکومت کی ثالثی میں ایک مرتبہ پھر مذاکرات شروع ہوئے۔ ان مذاکرات کے نام پر نہ صرف ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو رہا کیا گیا بلکہ انہیں پیسے بھی دیے گئے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی سفارشات مرتب کی گئیں۔ عارضی جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن بدقسمتی سے صورتحال ایک سال کے اندر مزید کشیدہ ہو گئی، جس کے بعد علل اعلان دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف باضابطہ ہتھیار لے کر نبرد آزما ہیں۔ ڈاکٹر عرفان اشرف کے مطابق ٹی ٹی پی کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اب جبکہ پاکستان میں سویلین حکومت آ چکی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس مینڈیٹ کے ساتھ بات چیت جاری کریں گے، کیونکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر پر محیط طویل بارڈر رکھتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے محدود وسائل میں اتنی بڑی سرحد کو محفوظ بنانا خاصا مشکل ہوگا۔ اسلام آباد نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی مشترکہ راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے کوئی بھی دہشت گرد تنظیم افغانستان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو خراب نہ کر سکے۔ دوسری جانب طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحد پار سے کارروائی جیسے واقعات کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں، جن پر قابو پانا پاکستان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ طالبان ترجمان کے مطابق انہیں دنیا کی سپر پاورز کے خلاف جدوجہد کا طویل تجربہ ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کے جرنیلوں کو غلط پالیسیاں جاری رکھنے اور پڑوسی مسلم ممالک کے تعلقات خراب کرنے سے روکے۔ ہمارے پشاور میں نمائندے شمیم شاہد نے رپورٹ دی ہے کہ پارا چنار سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاک افغان سرحد کے دونوں جانب رہائش پذیر قبائلی رہنماؤں کے درمیان سوموار کی سہ پہر رابطے قائم ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ رک گئی ہے۔ صحافی محمد جمیل نے بتایا ہے کہ قبائلی رہنماؤں کے درمیان رابطے برقرار ہیں اور باقاعدہ مذاکرات کے امکان ہیں۔ خبر کے مطابق فائرنگ رک تو گئی ہے، مگر کب تک اور کیا یہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روک سکے گی؟ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟
ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں کو کیسے روکا جائے کہ دونوں ملک ایک بار پھر اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنے لگے؟ آپ کی تجاویز بہت اہم ہوں گی، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔